بھارت پاکستان سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے، بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے، اس میں نقشہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہے نا۔ اب وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر پر قبضہ کریں گے، ہم دریائے سندھ تک آئیں گے، ہم سندھو تک آئیں گے، انڈس ریور۔ یہ جو ان کا نتھو رام گوڈسے ہے، ابھی تک انہوں نے اس کی راکھ کو دریا میں، گنگا میں یا جمنا میں پھینکا نہیں ہے، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری راکھ کو دریائے سندھ میں پھینکا جائے۔ وہ تو آئیں گے۔ اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیالوجیکل، ایموشنل، ایک پیشنیٹ ڈریم ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اور اکھنڈ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ سری لنکا کو ہڑپ کرنا یا نیپال یا برما کو ہڑپ کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم پاکستان ہے۔ ونس دے اوور رن پاکستان، اف دے فیل دے کین۔ سری لنکا میں تو کتنے جفنا میں کتنے عرصے جنگ کرتے رہے، وہ ایک اس لیے کہ وہ اسٹل وہ پراکسیز کے ذریعے کر رہے تھے نا۔ اگر انویژن کرتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ لیول ہے۔ پاکستان انہوں نے جیو پالیٹکس کی پرواہ نہیں کی، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کہ ریجن میں دوسرے ملکوں کو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ کھل کے اکھنڈ بھارت کا میپ لگایا ہے۔ اور جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے، جو ایکسپینشنسٹ ہے، جو ہندو سپریمیسی کو بلیو کرتی ہے، جو مسلمانوں کا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو راشٹر بنے گا، یہ میں چیزیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہا، چونکہ پاکستان میں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر ہونے والے واقعات کو اپنی نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے۔ ہماری پولیٹکس آپس میں چلتی ہے، یا فوج کے خلاف چلتی ہے، یا ہم پولیٹیکل ٹرف کے لیے لڑتے ہیں۔ انڈیا میں پولیٹکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹو پہ، اور مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پہ۔ مودی پرائم منسٹر صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا، اگر وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہ کرتا گجرات میں، کبھی یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر نہ بنتا۔ وہ کریڈینشل تھے، یہ سی وی پہ لکھا ہونا ضروری ہے آپ کے کہ میں نے اتنے ہزار مسلمان زندہ جلائے۔ اور اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے، پاکستان کے خلاف ایک میجر ایڈونچر۔ وہ اپنے خیال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محدود رہے گی کشمیر تک، تو دیٹس اے ڈینجرس کیلکولیشن، اٹ کین گیٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول۔ آپ اس جنگ کو جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں، وی کال اٹ غزوہ ہند، وی کال اٹ دا فائنل ڈیسائسو وار ود انڈیا۔ یہ جنگ، جو ہندو بھی اس جنگ کو مانتے ہیں، ان کے اپنے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہماری ہوگی پاکستان کے ساتھ، لائک اٹ اور ناٹ۔ ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا، اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے۔ لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے، لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے، تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی۔ ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی، پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی، اور ہمارے بلوچستان سندھ کے اور ہمارے اپنے شہروں میں، ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس۔ وی کین ریز این انفینٹری which can fight۔ اے پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے۔ جب جنگ پنجاب میں ہوگی، یاد رکھیے گا، جنگ پنجاب میں ہوگی، اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے۔ یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اربن وارز ہیں، چاہے ہجرت ہو، جیسے 47 میں ہوا تھا۔ 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے، آدھے راستے میں کاٹے گئے، آدھے پہنچے۔ اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، اس ایک شدید خریز جنگ میں جو ہندو مشرک ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد، نہیں۔ اٹس گوئنگ ٹو بی، آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ہم سالوں کی بات۔ لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات۔ جی تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے۔ یہ بالکل تیار تھے، بپن روات مر گیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا۔ اب وہ ہم نے نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی۔ وہ سی ڈی ایس تھا ان کا، وہ ان کی تمام آپریشنز کی کمانڈ اس کے پاس تھی۔ ہی ڈائڈ، ہی واز کلڈ ان سی ڈی ایس کا مسئلہ پڑ گیا۔ وہ بڑا آدمی تیار کیا تھا انہوں نے اسی کام، سارے آئیڈیالوجی اسی کی تھی کہ تھیٹر کمانڈ بنائیں گے، اور تھیٹر کمانڈ کے بعد انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس ہوگا، اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کی آئیڈیالوجی تھی۔ وہ مارا گیا۔ اللہ نے موقع دے دیا آپ کو، سیلاب آ گئے، فلڈز آ گئے بیچ میں۔ انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادم ہوگا۔ وی سرنڈرڈ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہم نے کہا تم لے جاؤ کشمیر، ہم سڑک کا نام بدل دیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ انڈینز ور ایکچولی سرپرائزڈ، وہ حیران تھے کہ پاکستان کا یہ رسپانس کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈپلائڈ تھے اس کام کے لیے کہ پاکستان اب کوئی نہ کوئی ملیٹریلی ریئیکٹ اور رسپونڈ کرے گا تو ہم جواب دیں گے۔ وہ حیران ہو گئے۔